وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ پھر رب العزت نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے کہ آپ نے انہیں ڈرایا ہو یا نہ ڈرایا ہو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایک ہی سٹیٹمنٹ ہے، اور ناکام انسانوں کی خصوصیات ہیں حق کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں، کامیابی کی ساری خصوصیات کو اپنانے سے انکار کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو کفر پر جمے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو دعوت کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ لوگ انہیں نیکی کے راستے کی طرف بلاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے کی طرف بلاتے ہیں، ان پر حجت قائم ہو جاتی، ایمان نہیں لاتے۔ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مسلسل کفر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے دلوں کے اندر سے حق قبول کرنے کی استعداد ختم ہو جاتی ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہر لگا کر، ان کے دلوں پر مہر لگا کر عذاب کا فیصلہ کر دیا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے؟ حصول علم کے سارے ذرائع پر پابندی ہے، دلوں پر مہر ہے، کانوں پر مہر ہے، کانوں سے سنتے ہیں، آنکھوں پر پردہ ہے، دیکھ نہیں سکتے، اور آخری انجام کیا ہے؟ سخت عذاب۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ جب کسی چیز پہ سٹیمپ لگا دی جاتی ہے نا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب اس میں سے کوئی چیز باہر نہیں آئے گی، بڑھے گی نہیں، اور نہ ہی کوئی چیز اور داخل کی جا سکتی ہے۔ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے، اور کفر جڑیں پھیلا دیتا ہے، دل کے اندر یوں گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ ان کے کفر کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، اور جب وہ گناہ سے باز آ جاتا ہے اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ دوبارہ گناہ کرے تو وہ نقطہ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ وہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال نے زنگ لگا دیا ہے جو وہ کماتے تھے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ حق قبول کرنے کے راستے کی بڑی رکاوٹیں ہیں، دنیا کی محبت اور تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، میں ہوں اور میں ہوتا رہتا ہوں۔ سیلف لو کا یہ کیسا منظر ہے جہاں انسان اپنی ذات کی محبت میں اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اپنے سے اوپر کسی کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ انہی کی وجہ سے انسان کے اندر مخالفانہ جذبات جاگ اٹھتے ہیں، یہی غشاوہ ہے۔ آنکھوں پر پردہ پڑ جائے تو پھر آنکھیں کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنے سے محروم رہتی ہیں۔ ہم نے سورہ البقرہ کا پہلا رکوع دیکھا، اس میں ہم نے دیکھا کچھ ڈوز ہیں اور کچھ ڈونٹس ہیں۔ کچھ چیزوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ہم نے اس میں سے اپنے لیے کیا لینا ہے؟ تقویٰ، ہدایت پانا، غیب پر ایمان رکھنا، نماز قائم کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان رکھنا، آخرت پر یقین رکھنا۔ اور جو ڈونٹس ہیں، یعنی جن کاموں سے روکا گیا، وہ کیا ہے؟ شک کرنا، کفر کرنا، نصیحت قبول نہ کرنا۔ آج ارادہ کر لیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی بات پر شک نہیں کرنا۔ آج ارادہ کر لیجئے نصیحت قبول کرنی ہے، کبھی نصیحت کے قبول کرنے سے نہیں رکنا، اور کبھی حق کو چھپانا نہیں ہے۔ ہم کیا کریں؟ حق بات کو قبول کرنا ہے، خواہ بتانے والا کوئی بھی ہو، انشاءاللہ۔
اور رکوع نمبر 2 ہے جس میں بے ایمان منافق کی نشانیاں ہیں۔ زبان پر ایمان ہے مگر دل بے ایمان ہے۔ اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں۔ لوگوں میں سے ایک گروہ مومنوں اور کافروں کے درمیان کا گروہ ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اب بھی اپنے آپ کو ضرور دیکھیے۔ حق قبول کرنے سے جس کے اندر ہچکچاہٹ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات سننے کے لیے ہچکچاہٹ ہے، دل میں آتا ہے اس وقت میں تو اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، وقت کیوں انویسٹ کروں، مال کیوں لگاؤں، عمل کروں تو دنیا میں کیسے رہوں، دنیا والوں سے کیسے کٹ جاؤں۔ کتنی چیزیں ہیں جو انسان کے دل میں آتی ہیں۔ جو انسان حق قبول کرنے کے لیے ہچکچاہٹ کا شکار ہے، اس کو ضرور اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ یہ ایمان نہیں ہے۔ ہاں، کفر بھی نہیں ہے، یہ بین ہے، لا الہ الا ولا الہ الا، جدھر مفاد لے جاتا ہے ادھر کو چلے جاتے ہیں۔ تو منافقوں کی حالت کیسی ہے؟ زبان سے دعویٰ ہے، اور دعویٰ کیا ہے؟ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہیں، اور دل یقین اور ایمان سے خالی ہیں۔ تمام ہمدردیاں کافروں اور کفر کے ساتھ ہیں۔ کیا آج ہماری قوم ایسی نہیں ہے؟ میں یہ نہیں کہتی کہ تحقیقات کے نتیجے میں جو باتیں سامنے آتی ہیں سب غلط ہوتی ہیں، میں تو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم کس کی مانتے ہیں اور کتنی مانتے ہیں، اور کس کی نہیں مانتے اور کیوں نہیں مانتے۔ جس سے کوئی امپریس ہوتا ہے نا، انسان اسی کی مانتا ہے۔ تو عجیب بات ہے کہ آج کا مسلمان کافر سے متاثر ہے، امپریسڈ ہے۔ ایک بات بڑی اہم ہے کہ نزول قرآن کے دور میں جب کہ رسول اللہ موجود تھے، منافق کہاں تھے؟ کافروں کے بارے میں تو ہمیں پتہ چلتا ہے بہت مخالفت کرتے تھے۔ منافق کہاں تھے؟ منافق عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی تھے۔ ہر دور اور ہر علاقے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافقی ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور ایک روایت میں آتا ہے جب لڑے جھگڑا کرے تو بیہودہ گوئی کرے۔ تو یہ نفاق کیا ہے؟ خود فریبی، دھوکہ دہی۔ رب العزت فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ منافق کی 2 بیماریاں ہیں، 2 ڈیزیزز ہیں۔ یہ بیماریاں جسم کو لاحق نہیں ہوتی، یہ بیماریاں عقل کو لاحق ہوتی ہیں۔ دین میں شبہات کی بیماری، ڈاؤٹس، سارے ایتھیسٹ جو ہیں وہ ڈاؤٹس پیدا کر رہے ہیں۔ اور دوسری بیماری ہے شہوات کی بیماری، یعنی ایسی شہوات جو ہلاک کر دینے والی ہیں۔ بیمار دل کے لیے، بیمار عقل کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی بیماری اور زیادہ بڑھا دی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اور عجیب بات ہے، آج کے دور میں ہم ہر وقت دیکھتے ہیں، ہر وقت اسی ماحول میں رہتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ سن لو، در حقیقت وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم اسی طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ سن لو، بے وقوف تو در حقیقت وہی لوگ ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ 2 چہروں والے۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے
تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب اپنے سرداروں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو محض مذاق اڑانے والے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو ایسے طرز عمل سے کتنا محفوظ سمجھتا ہے کہ دنیا بھی رہ گئی، دین بھی بچ گیا، دین والوں سے بھی دوستی ہے اور دنیا داروں سے بھی صحیح تعلق ہے۔ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے، اور وہ اپنی سرکشی میں اندھے بنے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو نہ ان کی تجارت ان کے لیے نفع مند ہوئی اور نہ وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ ہدایت کے بدلے گمراہی کی تجارت کیسے ہوتی ہے؟ آپ کوئی چیز دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں کوئی چیز لیتے ہیں۔ پہلے اشیاء کا تبادلہ ہوتا تھا، اب آپ کرنسی دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں اپنی ضرورت کی یا خواہش کی چیز خریدتے ہیں۔ تو کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ملی اس کے بدلے میں انہوں نے کیا لیا؟ گمراہی، یعنی راستہ گم کر دینا۔ تو گمراہ ہو کر کوئی نفع کیسے پا سکتا ہے؟ کوئی ہدایت کیسے پا سکتا ہے؟ تو یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہدایت کیا ہے۔ ہدایت کہتے ہیں نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق کو۔ تو جو منافق ہیں انہیں گمراہی سے اتنی رغبت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کے لیے، قرآن کے لیے انہیں وقت نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا، اور سمجھتے کیا ہے؟ ہم نے نفع کا سودا کیا، حالانکہ وہ سب سے بڑے خسارے میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں نفع نہیں ہے، یہ خسارہ ہے، یہ اندھیروں کے سوداگر ہیں۔ ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ بھڑکائی، تو جب اس نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے۔ سیدنا ابن عباس، سیدنا ابن مسعود اور بعض اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد، یہ ان سے روایت ہے کہ کچھ لوگ اسلام لے آئے مگر پھر منافق بن گئے۔ ان کی مثال اس شخص کی ہے جو اندھیرے میں ہو پھر آگ جلا کر روشنی حاصل کرے اور آس پاس کی برائی بھلائی کو سمجھنے لگے اور معلوم کرے کہ کس راہ میں کیا ہے کہ اچانک آگ بجھ جائے، روشنی جاتی رہے، اب معلوم نہیں کہ کس راستے میں کیا ہے۔ اس طرح منافق شرک اور کفر کی ظلمت میں اندھیرے میں تھے، پھر اسلام لا کر بھلائی برائی یعنی حلال حرام وغیرہ سمجھنے لگے مگر پھر کافر ہو گئے، پھر حلال اور حرام میں، خیر اور شر میں کوئی تمیز باقی نہ رہی۔ منافق کی پہلی مثال ہے، یہ مکمل منافق ہے جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی۔ یہ نفس پرست ہیں، حسد اور تکبر کی لپیٹ میں آنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ اندھے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، بہرے ہیں، سن نہیں سکتے، گونگے ہیں، بول نہیں سکتے، یعنی فزیکلی تو ان کے پاس سارے اعضاء ہیں، حق کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ تو دراصل رب العزت نے بتایا ہے کہ یہ مخبوط الحواس ہیں، کبھی پلٹ نہیں سکتے۔ سمم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں پلٹتے۔ پھر فرمایا یا جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش جس میں تاریکیاں ہیں، گرج اور چمک ہے، وہ موت کے ڈر سے اور کڑکنے والی بجلیوں سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے منافقین کے دوسرے گروہ کی بیان فرمائی ہے، یعنی وہ لوگ جو بظاہر تو مسلمان ہو گئے تھے، راحت اور آرام کی صورت میں مطمئن نظر آتے تھے، اور تکالیف کا سامنا ہوتا تو شک میں پڑ جاتے تھے۔ اگلی آیت میں ان کے اسی تذبذب کو بیان فرمایا ہے، جب کبھی ان پر روشنی پڑتی ہے تو چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں۔ یہ منافق کی دوسری مثال ہے۔
ایسے منافق کی کیا خصوصیات ہیں؟ شک میں مبتلا ہے، کمزور ایمان والا ہے، حق کی خاطر مصیبتوں اور مشقتوں کو برداشت نہ کرنے والا ہے، اور وقتی اندیشوں میں مبتلا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ نفاق کا کھیل دنیا میں جاری کیوں رہنے دیا جاتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں انہیں موقع کیوں دیتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ القدیر ہے، اس نے روشنی اور تاریکی کے کھیل کا موقع دیا ہے امتحان کے لیے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، جب کبھی ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان کے لیے اندھیرا کرتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو لے جاتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور علم سے کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس نے ان کے اعمال کو ان کے اعمال ناموں میں محفوظ کر دیا ہے، نہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھاگ کر اس سے غائب ہو سکتے ہیں، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عاجز کر سکتے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا، یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو، فانفذوا، بھاگ دیکھو، لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ یہ تھا رکوع نمبر 2۔ اس میں کرنے والے کام کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور جن چیزوں سے رب العزت نے روکا ہے، ایمان والوں کو دھوکہ دینا، شعور نہ رکھنا، جھوٹ بولنا، زمین میں فساد پھیلانا اور اصلاح کے دعوے کرنا، سرکشی میں اندھا بننا، رہنمائی کے بدلے گمراہی خریدنا، ہدایت نہ پانا، بہرا، گونگا اور اندھا بننا۔ ہم کیا کریں؟ آج ارادہ کیجئے، منافق کی جو نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، جو اس رکوع میں ہم نے دیکھی، انشاءاللہ ان کو اس رمضان میں اپنے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کرنی انشاءاللہ۔ کون کون منافق کی خصوصیات کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کرے گا؟ اگر ہم کسی سے پوچھنا چاہیں، آپ جھوٹ تو نہیں بولتے، تو کوئی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو؟ تو کوئی شخص نہیں نکلے گا، نہ چاہتے ہوئے، غیر ارادی طور پر، مثلتاً کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز نکلے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ چھوڑنا ہے، خیانت چھوڑنی ہے، وعدہ خلافی چھوڑنی ہے، اور جھگڑا چھوڑنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور رکوع نمبر 3 ہے، اور اس میں ہم دیکھیں گے جو ہماری زندگی کا مقصد ٹھہرایا رب العزت نے، وہی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ عبادت جنت جانے کا ذریعہ ہے۔ رب العزت نے پہلی آیت میں فرمایا، عبادت کرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جاؤ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، تمہارا رب جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ انسانوں کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ رب العزت نے ہم سب کو اپنے لیے پیدا کیا۔ شیخ صالح ابن عثیمین کہتے ہیں، ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے۔ ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے، تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے تمہارے رزق کے لیے کئی طرح کے پھل پیدا کیے، چنانچہ جب تم یہ جانتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہ بناؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ انسان کیسے شرک کرتا ہے؟ کبھی ذات میں، کبھی اس کی صفات میں، کبھی اس کے اختیارات میں، کبھی اس کے افعال میں۔ تو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں۔ کیوں؟
رب العزت نے جو دلائل دیے وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کسی سے دعائیں نہ کرو، کسی کے لیے سجدے نہ کرو، کسی کے لیے قربانیاں نہ کرو، کسی کے لیے مال خرچ نہ کرو۔ جیسی محبت، جیسا توکل، جیسا خوف، جیسی امید اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ویسی کسی اور کے لیے نہ رکھو۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو ایسے کسی اور کی خوشی، کسی اور کی رضا کی فکر نہ کرو۔ اور جب تم یہ جانتے ہو اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی نفع اور نقصان کا مالک ہے، پھر کیسے دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو؟ رب العزت نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ کے ماں سوا اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے، آج بھی چیلنج ہے، قرآن جیسی کتاب بنا کر دکھاؤ۔ قرآن محفوظ کتاب ہے، بدلی نہیں ہے۔ قرآن مستقل رہنمائی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی دوسری کتاب مستقل رہنمائی ثابت نہیں ہوئی۔ اس لیے فرمایا پھر اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے رب العزت نے خوشخبری دی ہے، اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کہ یقیناً ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ جب کبھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ وہی پھل ہیں جو اس سے پہلے بھی ہمیں دیے گئے تھے، اور انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 طرح کے لوگوں کی مثالیں بیان کرنے کے بعد خوشخبری دی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یعنی بے فکر زندگی۔ پھر فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے۔ تو جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یقیناً وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور وہ اسے کاٹ دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اور خسارہ ٹوٹل لاس کس وجہ سے؟ فسادی ہونے کی وجہ سے، عہد شکن اور قطع رحمی کرنے کی وجہ سے۔ تو جو عہد شکنی کرتا ہے وہ اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جو قطع رحمی کرتا ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا، وہ فاسق ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت سے نکلتا ہے۔ تو فاسق کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ ڈالتا ہے، جس کو جوڑنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا اسے کاٹ ڈالتا ہے، جو زمین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کوئی ایمان نہیں، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا، اور اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تم مردہ تھے، پھر تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹائے جاؤ گے۔ انسان
اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات سے مثال دی ہے کہ اللہ نے زمین بنائی ہے، آسمان بنائے ہیں، وہ ہر چیز کا بنانے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی زندگی سے مثال دی ہے کہ دیکھو تمہاری دو موتیں تھیں، ایک وہ موت جب تم تھے ہی نہیں، اور ایک اس زندگی کے بعد آنے والی موت، ایک وہ زندگی جو ہم بسر کر رہے ہیں اور ایک وہ جو مستقبل میں آنے والی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، پس اس نے ان کو درست کر کے 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، اس کا علم تمام مخلوقات کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اس کا فرمان ہے الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ بے علم کیسے ہو سکتا ہے جو خالق ہو؟ یہ تھا رکوع نمبر 3۔ کچھ کرنے کے کام اور کچھ کاموں سے رب العزت نے روکا۔ ڈوز کیا ہے؟ رب کی بندگی کرنا، کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برابر نہ ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کی آگ سے ڈرنا، ایمان لانا۔ اور جن کاموں سے رب العزت نے روکا ہے، ڈونٹس کیا ہیں؟ کلام اللہ میں شک کرنا، گمراہ ہونا، اللہ تعالیٰ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ ڈالنا، اللہ تعالیٰ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹ ڈالنا، زمین میں بگاڑ پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا۔ ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کو اپنا بنانے کے لیے اس کی ذات کا تعارف حاصل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ